السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہجرت حبشہ ہے۔ ہجرت حبشہ میں کچھ چند باتیں ہیں جو آپ کو جن کا یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1، براعظم افریقہ کا ملک تھا۔ حبشہ جو ہے یہ براعظم افریقہ کا ملک تھا، اور حبشہ کا نمبر 2، حبشہ کا حکمران عیسائی تھا۔ تو یہ میں نے کلر چینج کیا کہ یہ آپ نے پوائنٹ یاد کرنے ہیں۔ حبشہ کا حکمران عیسائی تھا۔ حبشہ کا جو حکمران تھا اس کا لقب نجاشی تھا۔ نمبر 4 ہے کہ مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نازک حالات میں، تنگ حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ بہت نرم دل ہے، بہت سخی انسان ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں پناہ دے دے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو جن میں وہ 11 مرد اور 3 عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نمبر 5 ہے، نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر کچھ سوالات کیے۔ ہوا ایسے کہ کچھ کفار مکہ نے اپنے کچھ لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا، کچھ قیمتی تحائف دے کر کہ مسلمانوں کے بارے میں انہیں برخلاف کیا جائے، مسلمانوں کے بارے میں جس سے بدظن کیا جائے۔ تو انہوں نے بہت سارے باتیں کی کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رکھا ہے اور انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر رکھا ہے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا بدظن ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسلمانوں کو میرے پاس بھیجیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کے کچھ سوالات کیے، تو ان سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر نے سورۃ مریم پڑھ کر سنائی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم پڑھی تو جو مخاطب تھے، جو حاضرین مجلس تھے، وہ بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ اس پوائنٹ میں جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ میں نے ریڈ سے لکھی ہے کہ پہلی یہ ہجرت کی پہلی ہجرت تھی۔ نمبر 8، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ پہلی ہجرت تھی اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ مکہ کے کافروں نے کچھ لوگوں کو ایک وفد کی صورت میں نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا، قیمتی تحائف اور قیمتی چیزیں دے کر، تاکہ نجاشی بادشاہ کو اپنی طرف راغب کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف اسے بدظن کیا جائے۔ تو نمبر 10 ہے کہ مکہ کے کافروں نے نجاشی سے کہا کہ ان مسلمانوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رکھا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ نجاشی سے یہ کہا کہ ایک نیا دین اختیار کر رکھا ہے۔ نمبر 10 کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے، ان سوالات کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفصل تقریر کی۔ اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ ہم لوگ بت پرست تھے، رازن تھے، مکہ کے قریب گزرنے والے ہر قافلے کو ہم لوٹ لیتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم گناہوں کے عادی تھے، ہم پڑوسیوں کا حق لیتے تھے، ہم دوسروں کا حق چھین لیتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، ہم جانوروں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ وہ ساری بیماریاں ہمارے اندر تھیں، تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر آیا تو انہوں نے ہمیں ان ساری برائیوں سے محفوظ کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی اور ہمیں مسلمان کیا۔ تو ہم نے کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے ایک تعلق پیدا کر لیا، ہم نے کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا۔ تو نجاشی بادشاہ جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پورا اثر تقریر سے اتنا متاثر ہوا، تو وہاں حاضرین مجلس میں سے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ تو اس نجاشی نے کفار مکہ کا بھیجا ہوا وفد جو ہے وہ واپس بھیج دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، مسلمان جو ہیں یہ تو بہت قیمتی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی اور کفار کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔